بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹاپ اسٹوری کے ساتھ آپ کا میزبان الطاف ویانی حاضر خدمت ہے. اور یقینی طور پر ناظرین، میں نے اس سے پہلے کئی پروگرامز میں کہا ہے کہ پاکستان میں جو حالات اور واقعات جس تیزی سے تبدیل ہوتے ہیں، خواہ وہ سیاسی ہوں، معاشی ہوں یا اقتصادی ہوں، اس میں اتنی سٹوریز سامنے آ جاتی ہیں کہ اگر ہفتے میں ایک دن نہ صحیح، روزانہ اور روزانہ نہ صحیح، دن میں 4 پروگرام بھی کرنا چاہوں تو اتنی سٹوریز آپ کے اور ہمارے درمیان ہوتی ہیں. لیکن آج کیونکہ بڑا اہم ترین موضوع ہے، ملک کی سالمیت کا مسئلہ ہے اور اسمبلیز اور ایوانوں کے وقار کا مسئلہ ہے، تو یقینی طور پر آج ہم نے جس ٹاپ اسٹوری کو آپ کے سامنے رکھنا ہے، جس کا تجزیہ کرنا ہے، جس کا پوسٹ مارٹم کرنا ہے، وہ ہے تحریک عدم اعتماد. کھیل نہیں ہوتا تحریک عدم اعتماد ناظرین. اور یقینی طور پر آج اس موضوع پر بات کرنے کے لیے کہ کیا تحریک عدم اعتماد کو اس طرح سے اپنے ذاتی مفاد کے لیے بھی استعمال کرنا چاہیے، یا یہ واقعی ذاتی مفاد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، یا کوئی اس کے اندر کوئی ملکی بقا جو ہے وہ پنہاں ہے. تو آج اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے حسب معمول حسب دستور ہمارے ساتھ ہمارے معزز تجزیہ کار جناب افتخار غزالی صاحب موجود ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. بہت شکریہ ایک بار پھر ہمیشہ کی طرح. اور یقینی طور پر آج جس انٹرو کا میں نے ذکر کیا ہے اور ابھی آف دا کیمرہ بھی آپ سے بات ہو رہی تھی، کیا تحریک عدم اعتماد، پہلے سمپل الفاظ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، کیا تحریک عدم اعتماد اس لیے ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے اوپر کوئی بھی تلوار لٹکی ہوئی دیکھی خدا نہ خواستہ، یا واقعی اس کے اندر کوئی ملکی راز، کوئی ملکی بقا پنہاں ہے؟ پہلے تو ایک سمپل سوال، ایک عام آدمی، ایک لے مین کے حیثیت سے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الطاف بھائی، جیسا کہ آپ نے ابھی پروگرام کی ابتدا میں کہا کہ ہمارے ملک کی صورتحال اس طرح کی ہے کہ ہم جو ہے وہ ہمارا یہ ہفتہ وار شو جو ہے یہ روزانہ کی بنیاد پر ہو، اور روزانہ بھی جو ہے وہ یہ گھنٹوں کی بنیاد پر ہو، تو اتنے موضوعات اور اتنی خبریں ہیں کہ شاید یہ 24 گھنٹے بھی جو ہے وہ ہمارے لیے کم پڑ جائیں اور ہم جو ہے وہ موضوعات کا احاطہ نہ کر سکیں. بالکل ٹھیک. اچھا، جہاں تک موجودہ اس وقت جو صورتحال ہے، خاص طور پر تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے، الطاف بھائی دیکھیے، حکومتی کارکردگی کو جانچنے کا سب سے بہتر طریقہ کار جو ہے وہ ہے انتخابات. صحیح. ہم ایک حکومت کو منتخب کرتے ہیں، الیکشن ہوتے ہیں، اس میں عوام جو ہے وہ ووٹ ڈالتی ہے اور ایک جماعت کو جو ہے وہ اختیار دیتی ہے کہ وہ ملک میں 5 سال کے لیے حکومت بنائے. 5 سال کے لیے جو حکومت بنتی ہے وہ اپنی 5 سالہ کارکردگی کی بنیاد پر جو ہے وہ عوام میں جاتی ہے، اور عوام اس کی 5 سالہ کارکردگی کو دیکھتے ہوئے آئندہ کے لائے عمل کا اور اپنے ووٹ کا حق جو ہے وہ استعمال کرتی ہے. بالکل صحیح. اگر حکومت کی کارکردگی بہتر ہے تو عوام اسے ووٹ دوبارہ دیتی ہے اور وہ اپنی دوبارہ حکومت بنا لیتی ہے، اور اگر عوام حکومت کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ عوام اس کو دوبارہ منتخب نہیں کرے گی. اچھا، پچھلے 2 ادوار سے 3 ادوار سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہماری تیسری جو ہے وہ تسلسل ہے حکومت کا. جی. مشرف دور میں الیکشن ہوئے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت قائم ہوئی. 5 سال اس حکومت نے اپنے پورے کیے. 5 سال کے بعد وہ عوام میں گئی، عوام نے اسے مسترد کیا اور مسلم لیگ نون کو جو ہے وہ یہ اختیار دیا کہ وہ آئندہ جو ہے وہ حکومت بنائے. مسلم لیگ نون نے اپنی حکومت قائم کی. ایسا ہی ہے. عوام نے ان کو بھی 5 سال دیے. گو کہ آخری چند سالوں میں 1-2 سالوں میں جو ہے وہ نواز شریف صاحب اپنی کرپشن کے الزامات اور دیگر وجوہات کی بنا پر نااہل قرار پائے، لیکن حکومت پاناما لیکس، لیکن یہ ہے کہ حکومت بہرحال مسلم لیگ نون ہی کی قائم رہی. ٹھیک ہے. 5 سال کے بعد حکومت جو ہے وہ عوام میں گئی اور عوام نے جو ہے وہ اس کی کارکردگی پر بھی عدم اعتماد کا اظہار کیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ تحریک انصاف کی حکومت جو ہے وہ جو موجودہ حکومت ہے یہ وجود میں ہے. اچھا، ساتھ ہی ساتھ ہمارے دستور کے اندر ایک چیز یہ موجود ہے کہ اگر اپوزیشن جو ہے وہ یہ محسوس کرتی ہے کہ جو موجودہ منتخب حکومت ہے اس کی کارکردگی بہتر نہیں ہے، اس کی کارکردگی عوام کے لیے اور خاص طور پر ملک کے لیے وہ نقصان دہ ثابت ہو رہی ہے، اور وہ یہ محسوس کرے کہ اس کے پاس ایوان میں
اکثریت موجود ہے یا پھر یہ کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ ایوان کی اکثریت کھو چکی ہے تو وہ جو ہے وہ عدم اعتماد کی تحریک سامنے لا سکتی ہے اور اس حکومت کو جو ہے وہ جو ایک پارلیمانی جمہوری آئینی طریقہ اس طریقے کے مطابق جو ہے وہ اس حکومت کو وہ رخصت کر سکتی ہے. اب اس پر تو ہم زیادہ ڈیٹیل میں بعد میں بات کریں گے. اصل صورتحال یہ ہے کہ ہمارا ایک سیاسی کلچر ہے الطاف بھائی. وہ سیاسی کلچر اس طرح کا ہے کہ ہم عوامی سطح پر جو ہے وہ مزاجن جو ہے وہ اپوزیشن مائنڈ ہے. یعنی ہم الیکشن میں ووٹ دیتے ہیں, جب ہم ووٹ دے رہے ہوتے ہیں تو وقتی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنے ووٹ کا استعمال کرتے ہیں. بالکل. میں اس کی چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ مشرف دور میں الیکشن ہوئے, پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار جو ہے وہ صرف مذہبی جماعتوں کا ایک اتحاد بنا جسے MMA کا نام دیا گیا, متحدہ مجلس عمل. متحدہ مجلس عمل. اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا کہ متحدہ مجلس عمل نے 60 سے زائد نشستیں قومی اسمبلی کی حاصل کی. جی بالکل. اور ایک مذہبی جماعت کے قائد جو ہے وہ ملک میں اپوزیشن لیڈر کے طور پر جو ہے وہ قومی اسمبلی میں سامنے آئے. ٹھیک ہے نا. یہ پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا. کبھی نہیں ہوا پاکستان کی تاریخ میں اس طرح کہ مذہبی جماعتوں کا, صرف پیورلی مذہبی جماعتوں کا اتحاد بناؤ اور مذہبی جماعتوں نے اتنی بڑی تعداد میں نشستیں حاصل کی ہوں. اچھا, اب اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ اپوزیشن میں سارے معاملات تو ہو گئے, بلکہ آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک صوبے کے اندر ان کی حکومت بھی KP میں جو ہے وہ MMA کی حکومت بھی قائم ہوئی. لیکن آپ اس کو سامنے رکھیں الطاف بھائی کہ اس کے نتائج کیا نکلے. کیا مذہبی جماعتیں اتنی بڑی طاقت لے کر قومی اسمبلی سے مختلف قسم کے قوانین بنوا سکی؟ نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی آپس میں ہی پھوٹ پڑتی رہی. ایسے ہوا. ٹھیک ہے نا, آپس میں ہی پھوٹ پڑتی رہی. قاضی حسین احمد صاحب جو ہے وہ ایک موقف کا اظہار کرتے رہے اور مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ دوسرے موقف کا جو ہے وہ احاطہ کرتے رہے اور اظہار کرتے رہے اور سارے کے سارے معاملات چلتے رہے. کسی وقت جو ہے وہ یہ صورتحال ہوئی کہ جناب جو ہے وہ مشرف کی وردی اتروائی جائے گی, اور کسی وقت یہ صورتحال ہوئی کہ اسے وردی سمیت جو ہے وہ صدر کے لیے جو ہے وہ منتخب کر لیا جائے گا. یعنی کہ ایک گڑبڑ گھوٹالہ اور ساری کی ساری چیزیں بنی. لیکن میں جس جانب نشاندہی کرنا چاہوں گا وہ اس سے ہٹ کے بات ہے کہ الطاف بھائی ہوا یہ کہ الیکشن سے چند ماہ پہلے, یعنی جس وقت یہ MMA اور دیگر سلسلہ ہوا مشرف دور میں, امریکہ نے جو ہے وہ بڑے زبردست طریقے سے افغانستان میں بمباری شروع کر دی. بالکل. پاکستان میں ڈرون حملے شروع ہو گئے اور اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے متحدہ مجلس عمل MMA نے پورے پاکستان میں اینٹی امریکہ ایک ایسی ہائپ کریٹ کر دی کہ لوگوں نے جو ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار الیکشن میں ووٹ جو ہے وہ اس وجہ سے نہیں دیے کہ ہم ایک حکومت منتخب کرنے کے لیے جا رہے ہیں جو ہمارے ملک کی بہتری کے لیے, عوام کی بہتری کے لیے اور ہمارے اداروں کی جو ہے وہ کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے کام کرے گی, بلکہ انہوں نے یہ سوچ کے ووٹ دے دیے کہ ہم جو ہے وہ ایک ایسی حکومت منتخب کرنے کے لیے جا رہے ہیں جو شاید کچھ عرصے کے بعد امریکہ پہ حملہ کر دے گی اور پوری عالم اسلام کی نشاط ثانیہ کا سبب بن جائے گی. یہاں ایک سوال اور اٹھتا ہے. میں نے کہنے کا مقصد ہوگا ہم بڑے اجرت کے, یعنی کہ ہمیں رزلٹ جو ہے وہ فوراً چاہیے ہوتے ہیں. ہمیں تھوڑے سے فائدے کے لیے ہم براڈ پرسپیکٹو میں نہیں دیکھتے, الیکشن میں بھی, ایون الیکشن کے بعد بھی. اس وقت بھی موجودہ حکومت کو یہی چیلنجز ہیں کہ جیسے ہی وہ حکومت میں آئے ہیں, اور یہی عمران خان کا سٹانس بھی یہی رہا تھا, ہم نے دیکھا کہ انہوں نے اس قسم کی ہائپ کریٹ کی تھی, اس قسم کی گورنمنٹ کے خلاف بھی اور انٹرنیشنلی بھی جو عوامل جو ہے وہ پاکستان کے خلاف کام کر رہے تھے. ہوا یہ کہ جو انہوں نے کہا تھا لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ شاید یہ آئیں گے, چھڑی گھمائیں گے اور کام ہو جائے گا, اور ایسا ہوا نہیں. اب تو 3 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا. تو کیا یہ ہم من حیث القوم ہم سمجھتے ہیں کہ جو کام 70 سالوں سے نہیں ہوا, یا سیاسی قائدین اس انداز میں انٹرپریٹ کرتے ہیں ووٹ لینے کے لیے اور پھر اس کو کر نہیں پاتے؟ صورتحال تو یہی ہے نا. دیکھیں نا کہ ہم جو ہے وہ وقتی صورتحال کو اور وقتی سچویشن کو دیکھتے ہوئے اپنے ووٹ کا استعمال کر لیتے ہیں. میں نے جس جانب اشارہ کیا وہ یہی بات تھی کہ امریکہ نے ڈرون حملے کیے اور افغانستان میں بھرپور انداز میں بمباری کی اور سارے معاملات ہوئے. اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہم نے اپنے ووٹ کاسٹ کر لیے, اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار مذہبی جماعتیں جو ہے وہ اتنی بڑی تعداد میں ووٹ لے کر جو ہے وہ قومی اسمبلی میں اور صوبائی اسمبلی میں پہنچ گئی.
تو اصل بات یہ ہے کہ ابھی جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ انہوں نے کہا تھا مولوی عبدالحق نے اردو زبان کے متعلق کہ گیس ہوئے اردو ابھی منت پذیر شانہ ہے. کچھ ایسی صورتحال ہمارے ملک میں جمہوریت کی اور ووٹ کی بھی ہے کہ ہمارے ہاں ووٹ کی جو اہمیت ہے اور جو جمہوریت کی کہ پنپنے کی جو صورتحال ہے وہ ابھی منت پذیر شانہ ہے. ہم جو ہے وہ وقتی صورتحال کو دیکھتے ہوئے ساری صورتحال کو جو ہے وہ سامنے رکھتے ہوئے جو ہے وہ اپنے ووٹ کا استعمال کر لیتے ہیں. ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے، پتہ نہیں کیوں جب آپ نے شروع میں کہا تو فوری طور پہ میرے ذہن میں ایک سوال آیا، لیکن وہ کرتے کرتے میں تھوڑا سا دیر ہو گئی مجھے. آپ نے کہا کہ حکومت ڈیلیور کرتی ہے تو عوام ووٹ دیتی ہے، عوام ووٹ دے دیتی ہے تو وہ منتخب ہو کے آ جاتے ہیں. اسی طریقے سے سندھ میں ایک حکومت جو ہے وہ 30 سالوں سے ہے، بلکہ وہ آن اینڈ آف کبھی بھی گئی نہیں یہاں سے، کسی نہ کسی انداز میں ایک بڑی اکثریت رہی ہے اور حکومت میں یہ ایک عرصے سے رہی ہے. کیا یہاں بھی کارکردگی میٹر کرتی ہے یا یہاں کچھ اور سبجیکٹ ہے؟ اگر میں مختصراً آپ سے پوچھنا چاہوں. الطاف بھائی دیکھیے، میں نے آپ کو کہا کہ ہمارا اپنا ایک سیاسی کلچر ہے. صحیح. اور ہم پچھلے ایک پروگرام کے اندر بھی بات کر چکے ہیں کہ ہماری جو ہے وہ مور دین 60% سے زائد آبادی جو ہے وہ گاؤں گوٹھوں اور دیہاتوں کی رہنے والی ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. اور وہاں جو ہے وہ ایک فیوڈل سسٹم ہے جہاں ایک فیوڈل لارڈ جو ہے وہ موجود ہے، ایک زمیندار، ایک جاگیردار، ایک وڈیرا. اور ہمارے پنجاب سائڈ میں جو ہے وہ خاص طور پر جو ہے وہ برادری ازم جو ہے وہ خاصا کاؤنٹ ہوتا ہے. اور ہمارے ہاں جو ہے وہ پیران عظام جو ہے جن کی لاکھوں کی تعداد میں مریدین جو ہے وہ مختلف علاقوں میں آباد ہوتے ہیں، وہ بھی ایک جو ہے وہ فیکٹر کاؤنٹ ہوتا ہے. تو یہ جو چیز ہے یہ بہرحال ہمارے انتخابی عمل پر اثر انداز ہوتی ہے، جس کے نتائج جو ہے وہ نکلتے ہیں. یعنی آپ یوں سمجھ لینا کہ تحریک انصاف جو اس وقت ہماری حکمراں جماعت ہے، اس کے ساتھ جو ہے وہ یہ المیہ رہا کہ وہ عمران خان صاحب جو ہے وہ عام آدمیوں کو لے کر جو ہے وہ 15-16 سال تک جدوجہد کرتے رہے اور انہیں پذیرائیں نہیں ملی. پھر انہیں کہیں سے جو ہے وہ یہ سگنل دیا گیا کہ جناب آپ کو الیکٹیبل شامل کرنے پڑیں گے اپنی پارٹی میں، چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہوں. وہ لوگ جنہیں بہرحال ہر صورت منتخب ہونا ہے، ان کے اپنے حلقے ہیں. ہاں ان کے اپنے حلقے ہیں. آندھی ہے، طوفان ہے، وہ کسی پارٹی سے تعلق رکھتے ہوں، وہ الیکٹیبل ہیں اور وہ اپنے حلقوں سے منتخب ہوتے چلے آ رہے ہیں اور چلے ہوتے آئیں گے. لہذا آپ کو انہیں اپنی پارٹی میں شامل کرنا ہے. عمران خان صاحب نے ان کو اپنی پارٹی میں شامل کیا. جیسے ہی وہ لوگ شامل ہوئے، نتیجہ آپ کے سامنے ہے. بڑا اہم سوال. اس کا مطلب یہ ہوا آپ نے اپنے اس آغاز سے لے کے اب تک کی بات میں یہ ثابت کیا کہ سندھ اور پنجاب کے مقابلے میں کے پی کے میں یہ رجحان کم ہے کہ دیہاتوں کے اندر لوگ اپنے وڈیروں یا اس وہاں کے جو بھی شاہ ہوتے ہیں، وہاں کے جو بھی کرتا دھرتا بڑے لوگ ہوتے ہیں، ان کے مقابلے ان کا انفلوئنس کم ہے. وہاں پہ عوام نسبتاً زیادہ بہتر انداز میں اپنا رائے استعمال کرتی ہے بنسبت سندھ یا بنسبت پنجاب کے دیہاتوں کے. آپ سمجھتے ہیں ایسا ہے؟ دیکھیے ایسا کسی حد تک تو ظاہر ہے کہ ہمارے سندھ میں اور پنجاب میں تو یہ کلچر ظاہر ہے کہ بہت ہی مضبوطی سے اپنی جھگڑے جو ہے وہ مضبوط کی ہوئی اور جڑیں جو ہے وہ اپنی پکڑی ہوئی ہیں. لیکن یہ ہے کہ کے پی اور بلوچستان کے اندر بھی کسی حد تک جزوی صورتحال ہے کہ وہاں بھی ظاہر ہے کہ ہمارے بلوچستان کے اندر جو ہے وہ قبائل ہیں اور وہاں جو ہے وہ ان کے سرداران موجود ہیں اور ان کی مرضی کے بغیر ظاہر ہے کہ پتہ بھی نہیں ہل سکتا. اور کے پی میں جو ہے وہ جو جتنا زیادہ طاقتور ہے وہاں وہ جو ہے نا وہ ایک وہ پشتو زبان کا مقولہ ہے نا، ٹوپک زما قانون بندوق میرا قانون. تو وہاں یہ صورتحال ہے. بہرحال قطع نظر اس کے الطاف بھائی ہم اپنے اصل موضوع کی جانب آتے ہیں کہ دیکھیے تحریک عدم اعتماد لانا اپوزیشن کا حق ہے اور آئین اور قانون جو ہے وہ انہیں اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ ایوان میں اپنی اکثریت کھو چکی ہے تو وہ حکومت کے خلاف عدم اعتماد لے کر آ سکتے ہیں. یہاں سب سے پہلے تھوڑا سا ہمیں یہ دیکھنا ہوگا، جیسا کہ آپ نے ابھی اپنی گفتگو میں بھی کہا کہ ہم بہت ساری چیزوں کو اتنی ہائپ پر لے جاتے ہیں کہ عوام کی امیدیں اس حوالے سے وابستہ ہو جاتی ہیں کہ جیسے حکومت آتے ہی چند ہفتوں، دنوں اور مہینوں میں جو ہے وہ یکسر پورے کے پورے نظام اور سسٹم کو تبدیل اور چینج کر دے گی. ایسی صورتحال کا جو ہے وہ آغاز جو ہے اور احاطہ جو ہے وہ تحریک انصاف نے کیا کہ گزشتہ 7-8 سال کے دوران انہوں نے پورے پاکستان کے اندر ایک ایسی موومنٹ اور ایسی جو ہے وہ مہم چلا کے رکھی
کہ جس کو کہتے ہیں نا کہ جناب ڈالر پر 1 روپیہ بڑھتا ہے تو وہ 1 روپیہ جو ہے وہ آپ کے حکمرانوں کی جیب میں جو ہے وہ کروڑوں اربوں کی شکل میں جاتا ہے، اور اگر پیٹرول کی قیمت میں جو ہے وہ اتنا اضافہ ہوتا ہے تو وہ پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ آپ کا حکمران چور ہوتا ہے، آپ کا حکمران چور ہوتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ لوگوں کو ایک ہوپ اور ایک امید دلائی کہ جب ہماری حکومت آئے گی تو ہم نے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ 90 ڈیز کے اندر تو ہم احتساب کا عمل جو ہے وہ مکمل کر کے سب کو ٹھکانے لگا دیں گے جو کرپشن میں ملوث افراد ہیں۔ اس کے اگلے مرحلے میں جو ہے وہ ہم جو ہے وہ 1 کروڑ نوکریاں جو ہے وہ پورے پاکستان کے اندر ہم ایشو کر دیں گے، اور ایسی صورتحال جو ہے وہ لوگوں کے ذہن میں بیٹھ گئی کہ بس حکومت آئے گی اور 3 مہینے کے بعد جو ہے وہ اخبارات میں اور اس میں جو ہے وہ نوکریوں کے اشتہار لگے ہوں گے۔ یہاں میں 1 منٹ کے لیے روکوں گا، اور لیکن بالکل بڑی دلچسپ موضوع اور دلچسپ موڑ پر ہے ہماری یہ گفتگو۔ میں پوچھوں گا افتخار غزالی صاحب سے کہ اپوزیشن کا کیا کردار ہونا چاہیے، وہ ہو رہا ہے، حکومت نے جو وعدے کیے وہ کس طرح سے پورے کیے، اور ان سب سے بڑھ کر ایک گلہ حکومت کا یہ ہے کہ انصاف کی فراہمی جسے ہم عدلیہ کے سپرد کرتے ہیں اس میں جو تاخیر ہے، شاید یہ سب سے بڑی وجہ ہے کہ اب تک ہم وہ ریفارمز نہیں کر سکے جو کرنے چاہیے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، اور یقینی طور پر جس موضوع کو، جس بات پر، جس جملے پر میں یہ بریک کی طرف گیا تھا وہیں سے میں شروع کرنا چاہوں گا۔ اور سر، کھوکھلے نعرے، اوور اسپوکن، جو کام کرسی پہ بیٹھ کے کرنے کا پتہ نہیں تھا اس کے بارے میں اتنے بڑے بڑے دعوے، شاید تحریک انصاف کو آج سب کچھ وہی بھگتنا پڑ رہا ہے۔ دیکھیں نا، آپ جو ہے وہ الطاف بھائی، آپ الیکشن سے پہلے یہ کہتے رہے کہ IMF کے پاس جانے سے بہتر ہے کہ میں خودکشی کر لوں گا، ٹھیک ہے نا۔ آپ نے یہ کہا کہ ہم 50 لاکھ گھر تعمیر کریں گے اور لوگوں میں دیں گے، تقسیم کریں گے۔ اب لوگ جو ہے وہ آپ کی عوام جو ہے وہ آپ کا لٹریسی پاور اور آپ اپنی جو ہے وہ گاؤں دیہاتوں کے رہائشی لوگوں کو اور ایون کے شہروں میں رہنے والے سادہ لوگ عوام کو بہتر انداز میں جانتے ہیں۔ ہم بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں کہ لوگوں کے ذہن کے اندر ایک امید، ایک ہوپ کریٹ ہو جاتا ہے۔ بالکل ایسے وہ یہ اندازہ لگا رہے تھے، خاص طور پر آپ کی جو ہے وہ 60% آبادی جو ہے وہ آپ کے ملک کی وہ نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ آپ کے نوجوان جو ہے وہ ایک امید اور آس لگا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ 1 کروڑ نوکریاں جو ہے وہ ملک میں آنے والی ہیں۔ وہ غریب بھیگر جو ہے فرد جو جھونپڑیوں میں رہتا ہے، جھگیوں میں رہتا ہے، جو کرائے کے مکانوں میں رہنے والے لوگ ہیں، وہ اس امید پر جو ہے وہ ووٹ کاسٹ کرنے لگ جاتے ہیں کہ جناب ہمیں جو ہے وہ سستے ترین داموں میں جو ہے وہ حکومت کی جانب سے زمینیں یا مکانات یا فلیٹ ملنے شروع ہو جائیں گے۔ پھر آپ جو ہے وہ لوگوں کو بجلی کے بل جلاتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، آپ جو ہے وہ گیس کے بل بھی جلاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لیکن جب آپ کی حکومت آتی ہے تو حکومت آنے کے بعد جو ہے وہ آپ یکسر جو ہے وہ ایک یو ٹرن لینا شروع کرتے ہیں، اور پھر اس یو ٹرن کو جو ہے وہ آپ جو ہے وہ جسٹیفائی بھی کرتے ہیں کہ صاحب جو ہے وہ تو بہت بہتر آدمی ہوتا ہے کہ جو ہے وہ اپنی بات سے یو ٹرن لے لیں، یعنی آپ جسٹیفائی کرتے ہیں۔ آپ کے وزراء جو ہے وہ آپ کی حکومت بننے کے ابتدائی چند ماہ میں ٹی وی ٹاک شوز میں بیٹھ کر جو ہے وہ لوگوں کو یہ امید دلاتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بس جو ہے وہ یہ مہینوں کی یا سالوں کی بات نہیں ہے بلکہ چند ہفتوں کی بات ہے کہ ہیلی کاپٹر سے نوکریوں کے اشتہارات جو ہے وہ گر رہے ہوں گے، اور آپ کے جو ہے وہ ٹھیلے والے اور کیبن والے جو ہے وہ نوکریوں کے اشتہار بانٹ رہے ہوں گے۔ اور یہاں تک سنا گیا کہ مطلب جابز ہوں گی، ویکنسیز ہوں گی، لیکن لینے والے نہیں ہوں گے، سب برسر روزگار ہوں گے، یہ خواب دکھائے گئے۔ یہاں میں ایک سوال اور ایڈ کروں گا، بلکہ میں چاہوں گا کہ اب ہم اپنی ڈائریکشنز کو اپوزیشن کی طرف بھی لے کے جائیں۔ حکومت کے لیے تو ہم نے بڑی باتیں کر لی، اپوزیشن کا کیا یہ کردار کہا یہ جا رہا ہے، بلکہ عام تجزیہ کار بھی، غیر جانبدار حلقے بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن اس عدم اعتماد سے فوائد کچھ اور حاصل کرنا چاہ رہی ہے۔ جو جرائم ہیں جو آشکار ہو چکے ہیں، عدالتوں نے اس کا نوٹس لے کے نہیں، اب بالکل فیصلے محفوظ کرنا شروع کر دیے ہیں۔ فرد جرم سنا یہ جا رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب اور ان کے بچوں پر فرد جرم 18 تاریخ کو عائد ہونے والی ہے۔ تو یہ تمام بکھیڑا جو ہے یہ اس لیے سجایا گیا ہے، یہ تمام اسٹیج اس لیے سجایا گیا ہے کہ یہاں پہ فرد جرم عائد ہو
اور یہاں یہ کہا جائے کہ اسٹیبلشمنٹ یا کسی نے بھی ان کو اس عمل سے عدم اعتماد سے پیچھے ہٹانے کے لیے یہ راگ الاپ گیا. کیا یہ بھی ایک سیاسی اور ڈپلومیسی آپ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن کا یہ کردار صحیح ہے یا واقعی اس میں کوئی صداقت نہیں ہے؟ الطاف بھائی میں ایک دو جملے جو ہے وہ عرض کر کے پھر آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں کہ دیکھیے صورتحال یہ ہے کہ ہمارے جو حکومتی ادارے ہیں مختلف ادارے چاہے وہ ہمارا ہیلتھ کا ادارہ ہو, ہمارا ایجوکیشن کا ادارہ ہو یا ہمارے بلدیاتی نظام کا سسٹم ہو, ساری کی ساری چیزیں ہوں, اس میں جو بگاڑ کی صورتحال ہے وہ کوئی چند سالوں پر محیط نہیں ہے بلکہ دہائیوں پر محیط ہے. ٹھیک ہے نا, اوپر سے نیچے تک جو ہے وہ ہمارے ادارے کرپشن کا گڑھ بن چکے ہیں. آپ کسی ادارے میں چلے جائیں, ایون کہ آپ عدالتی نظام ہمارا دیکھ لیں کہ وہاں پیشکار اور ہمارے وکلا کا کردار اور پھر جو عدالتی عملہ ہے وہ کس طرح جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ پیش آتا ہے اور وہاں لوگوں کو کتنی پریشانی اور کتنے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ہم نے سرکاری اسپتالوں کی حالت زار کو دیکھا ہے کہ وہاں کس طرح جو ہے وہ مریض جو ہے وہ اور اس کے لواحقین جو ہے وہ پریشانی کا اور دکھ اور تکلیف کا شکار ہوتے ہیں. تو یہ تمام کے تمام مسائل جو پچھلے 40-50 سالوں کے ہیں, یہ 40-50 ماہ میں یا 2-3 سال میں حل ہونے والے نہیں ہیں. جب ان میں بگاڑ کی صورتحال 40-50 سال کی ہے تو اس کو حل ہونے میں بھی کئی سال لگ سکتے ہیں, اور کئی حکومتیں جو ہے وہ بتدریج اگر خلوص نیت کے ساتھ اور جو ہے وہ بالکل سچائی اور صداقت اور امانت کے ساتھ کام کریں تو کہیں جا کے جو ہے وہ ہمارے اداروں میں جو ہے وہ بہتری کی صورتحال پیدا ہوگی. ایک طرف تو یہ صورتحال ہے. دوسری جانب آپ نے جو سوال کیا وہ کسی جانب آتے ہیں اپوزیشن کی, کہ گو کہ اپوزیشن کا حق ہے کہ وہ تحریک عدم اعتماد لے کر آئے اگر وہ یہ سمجھتی ہے کہ حکومتی کارکردگی بہتر نہیں ہے اور حکومت جو ہے وہ ایوان میں اپنی اکثریت کھو چکی ہے, تو اس کا حق بنتا ہے کہ عدم اعتماد لے کر آئے. لیکن عدم اعتماد لانے سے پہلے آپ کو اس کی تیاری کرنی ہوگی. میں ذاتی طور پر بظاہر جو اپوزیشن کی صورتحال دیکھتا ہوں وہ تو ایک موسم خزاں میں بکھرے ہوئے پتوں کی طرح نظر آتی ہے. یعنی اپوزیشن کے پاس کوئی منصوبہ بندی اور کوئی پلان ہی نہیں ہے. ایک طرف جہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ گزشتہ 3.5 سال کی حکومتی کارکردگی کوئی بہت اٹریکٹیو کارکردگی نہیں ہے. عوام بڑی حد تک حکومتی کارکردگی سے مایوس ہوئے ہیں. مہنگائی کا طوفان جو ہے اس نے غریب عوام کو بری طرح اپنے اندر جکڑ لیا ہے. لیکن دوسری طرف ہمیں اپوزیشن کا بھی کوئی مثبت کردار ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. کسی وقت وہ ہمیں پی ڈی ایم بناتے ہوئے نظر آتے ہیں, کسی وقت جو ہے وہ ایک مذہبی جماعت تنہا سب کو چھوڑ چھاڑ کے جو ہے وہ ایک لانگ مارچ لے کر اسلام آباد میں بیٹھی ہوئی نظر آتی ہے. پھر ہمیں نظر آتا ہے کہ آر یا پار کا نعرہ لگاتے ہوئے جو ہے وہ ہمیں ایک پارٹی کی خاتون سربراہ جو ہے وہ نائب صدر ہمیں نظر آتی ہے کہ اب آر یا پار اور اس طرح کی صورتحال. پھر ہمیں نظر آتا ہے کہ جناب اپوزیشن میں دراڑ پڑ گئی اور پی ڈی ایم جو ہے وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا. پیپلز پارٹی جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد لانے کے حوالے سے اور استعفے دینے کے حوالے سے اختلافات کا شکار ہو گئی. دوسری ایک چیز کہ دیکھیے آپ ٹھیک ہے, آپ تحریک عدم اعتماد لے آئے, آپ نے ایوان میں تحریک عدم اعتماد پیش کی, تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی آپ کی, ٹھیک ہے. عمران خان صاحب ایوان کی اکثریت کھو بیٹھے اور ایوان نے ان کے خلاف عدم اعتماد کا اظہار کر دیا. آپ کے پاس اس کے بعد کا کیا پلان ہے؟ اس کے بعد ظاہر ہے کہ اگلے دن الیکشن نہیں ہوں گے. الیکشن کمیشن کو اگر جنرل الیکشن کرانے ہیں تو 90 دن کا اس کو ٹائم چاہیے, اس کے بعد الیکشن ہوں گے. تو آیا 90 دن میں کوئی حکومت قائم کرنے کے حوالے سے آپ کے پاس کوئی منصوبہ بندی یا کوئی پلان موجود ہے؟ میں ابھی گزشتہ دنوں جو ہے وہ ایک ٹی وی ٹاک شو کامران خان صاحب کا آتا ہے جس میں شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہے سابق وزیر اعظم رہے ہیں, ایک اپوزیشن جماعت کے جو ہے وہ سینئر رہنما ہیں. ان سے جو ہے وہ کامران خان صاحب سوال پوچھ رہے تھے کہ آپ کے پاس آگے کا کیا پلان ہے؟ تو ان کے پاس کوئی پلان نہیں تھا, وہ آئیں بائیں شائیں کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے. اب یہ پلان تو آ گیا سر, وہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف قائد ایوان ہوں گے. نہیں, قائد ایوان شہباز شریف ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ شہباز شریف جو ہے وہ اگلے وزیر اعظم ہوں گے. جی ہاں, ایسا ہی ہے. تو شاہد خاقان عباسی صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو حکومت بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, کیونکہ نئی حکومت نے آ کے الیکشن کرانے ہیں تو پھر ہم حکومت بنائیں کیوں. ان سے سوال یہی کیا جا رہا تھا کہ بھئی حکومت 90 ڈیز کے لیے تو حکومت کوئی نہ کوئی قائم ہوگی. تو ان کا کہنا یہ تھا کہ اس پر آئین خاموش ہے, سپریم کورٹ جو ہے وہ اس حوالے سے اپنی کسی رائے کا اظہار کرے گی اور اس طرح کا سلسلہ ہوگا. تو کیا آیا آپ نے تحریک عدم اعتماد لانے سے پہلے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا ہے کہ ہم تحریک عدم اعتماد لاتے ہیں اور تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ہمارا لائحہ عمل کیا ہے؟ دوسری چیز
کہ ایک طرف تو آپ یہ کہتے ہیں خاص طور پر پی ڈی ایم کی جو جماعتیں ہیں اس سے وابستہ جو لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں، میں احسن اقبال صاحب کا ایک انٹرویو پچھلے دنوں دیکھ رہا تھا، انہوں نے کہا جی 5 حکومتی وزراء مجھ سے رابطے میں ہیں۔ رانا صلاح اللہ صاحب کے الفاظ ہیں کہ اتنی بڑی تعداد میں حکومت سے وابستہ اراکین ہم سے رابطے میں ہیں کہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کسے لیں اور کسے چھوڑ دیں۔ شاہد خاقان عباسی صاحب نے یہاں سندھ میں آ کے جو ہے وہ یہ بات کی کہ قومی اسمبلی کے 20 سے زائد ارکان جو ہے وہ مجھ سے رابطے میں ہیں۔ تو جب آپ سے رابطے میں ہیں اور آپ تحریک عدم اعتماد لانے کی کوششیں اور پلاننگ کر رہے ہیں، تو آپ ہی کی ایک اپوزیشن جماعت نے جو ہے وہ 27 تاریخ کو لانگ مارچ اناؤنس کیا ہوا ہے، خود آپ نے 23 مارچ سے جو ہے وہ پی ڈی ایم نے لانگ مارچ اناؤنس کیا ہوا ہے۔ تو یا تو بھائی آپ لانگ مارچ کر لیں یا آپ تحریک عدم اعتماد لے آئیں، یعنی جس کو کہا جائے کہ منصوبہ بندی کا اور پلاننگ کا اتنا شدید فقدان ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ بھانمتی کا کنبہ یا یہ ساجے کی ہنڈیا جو ہے وہ چوراہے میں پھوٹے گی اور ملک کی کیا صورتحال بنے گی۔ ایک آپ کے سوال ہے، یہ کون لوگ ہوتے ہیں جو تحریک انصاف کے ان کے پلے میں یا ان کی جھولی میں گرنے والے ہیں؟ کیونکہ انہی پہ ہی سارا گیم ہوگا، مجھے اس طرح سے لگ رہا ہے، کیونکہ جو الائز ہیں پی ٹی آئی کے، جو الائز ہیں ایم کیو ایم ہو گیا، جی ڈی اے ہو گئی اور مسلم لیگ کاف ہو گئی، شاید انہوں نے اپنا بیک سٹیپ لے لیا ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ پہلے لے آئیے اسپیکر کے خلاف، اگر آپ کامیاب ہوتے ہیں، اگر آپ اسپیکر کے خلاف کامیاب ہوتے ہیں، اسپیکر پہ جو ہے وہ بند مٹھی الیکشن ہوتا ہے، وہاں پہ شو آف ہینڈ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اگر آپ اس میں کامیاب ہوتے ہیں، رائے یعنی کہ جو تجزیہ کار ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں اگر وہ کامیاب ہوں گے تو انہوں نے کہا پھر ہم فرنٹ پہ آ سکتے ہیں، ورنہ ہم بیک پہ رہ کے ہم حکومت کے خلاف نہیں جا سکتے۔ تو یہ وہی لوگ ہوں گے پی ٹی آئی کے جس کا ابھی آپ نے ذکر کیا، وہ ہر دور میں الیکٹیبلز اپنی قیمت لیتے ہیں اور اپنا کام کرتے ہیں جو ان کو کرنا چاہیے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ انہی 15 20 25 لوگوں کی بات ہو رہی ہے؟ دیکھیں یہ صورتحال المیہ ہمارا ہے، یہ ہمارا سیاسی المیہ ہے۔ سینٹ میں جو ہے وہ اس وقت اپوزیشن کی اکثریت ہے، لیکن سینٹ الیکشن میں ہم نے دیکھ لیا کہ وہ اپنا چیئرمین نہیں لا سکے، ٹھیک ہے نا، انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا۔ اس کے بعد کئی ایک بل جو ہے جو سینٹ سے منظور ہوئے، خاص طور پر ابھی اسٹیٹ بینک کے حوالے سے جو لاسٹ بل جو ہے وہ سینٹ نے منظور کیا، تو اس حوالے سے اپوزیشن نے بڑا زور لگایا ہوا تھا کہ ہم سینٹ سے جو ہے وہ اس بل کو منظور نہیں ہونے دیں گے، لیکن نتیجہ جو ہے وہ جو نکلا وہ سب کے سامنے ہے۔ تو ایسے لوگ تو موجود ہیں۔ میں یہاں اشارہ کرنا چاہوں گا الطاف بھائی کہ دیکھیے ہماری سیاسی جماعتوں کو، خاص طور پہ ہماری سیاسی جماعتوں کے قائدین، جن سے جو ہے وہ پوری قوم امیدیں لگا کے بیٹھی ہوتی ہے، اب انہیں اپنے قبلے کو، اپنی سیاست کے رخ کو اور اپنے طریقہ کار کو ملک کی مفاد کے لیے، عوام کے مفاد کے لیے تبدیل کرنا چاہیے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہر جماعت میں جو ہے وہ کچھ افراد ایسے ضرور منتخب ہو جاتے ہیں جو اپنا ایک پریشر گروپ بنا کے رکھتے ہیں۔ میں پچھلی جو جماعتیں ہیں یا اپوزیشن جماعتیں ان کے حوالے سے بات نہیں کروں گا کیونکہ حکمران جماعت ایک موجود ہے۔ آپ حکمران جماعت میں دیکھ لیں کہ آپ کو پچھلے کچھ عرصے سے نظر آ رہا ہوگا ترین گروپ۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے لوگ تحریک انصاف کے ٹکٹ پر منتخب ہوئے ہیں، یہ تمام کے تمام لوگ تحریک انصاف کے ساتھ وابستہ ہیں، لیکن اپنے آپ کو وہ ترین گروپ کہلانے پہ مصر ہیں اور باقاعدہ ان کی میٹنگز اور اجلاس ہوتے ہیں۔ جناب علی، آپ ایک جماعت کے ٹکٹ سے منتخب ہوئے ہیں، آپ ایک جماعت سے وابستہ ہیں۔ گزشتہ دنوں میں دیکھ رہا تھا، ابھی 2-3 دن پہلے جو ہے وہ ترین گروپ کا ہیڈ لائنز چل رہی تھی اور نیچے بریکنگ نیوز چل رہی تھی کہ ترین گروپ کا اجلاس جو ہے وہ لاہور میں جاری ہے اور وہ فیصلہ کر رہے ہیں اور جو ہے وہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی سے رابطوں کی تفصیلات بتا رہے ہیں۔ تو یہ ترین گروپ تحریک انصاف سے وابستہ ہے یا نہیں ہے؟ آیا ان کا تعلق تحریک انصاف سے ہے یا نہیں ہے؟ اگر ان کا تعلق تحریک انصاف سے ہے تو پھر وہ ترین گروپ نہیں ہے، وہ تحریک انصاف کے اراکین ہیں۔ اور اگر ان کا تحریک انصاف سے وابستہ نہیں ہے تو واضح طور پر وہ اعلان کریں کہ جناب ہمارا تحریک انصاف سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، ہم اپنی جو ہے وہ مخصوص سیٹوں پر جو ہے وہ اپنی کارکردگی اور اپنی جو ہے نا وہ ایبیلٹی کی بنیاد پر منتخب ہو کر آئے ہیں، اور ہم جو ہے وہ حکومت کے جو ہے وہ اتحادی ہیں یا حکومت کے سپورٹر ہیں، ایکچوئل ہم حکومتی جماعت سے تعلق نہیں رکھتے۔ واضح طور پر اس چیز کا اعلان کریں۔ تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اب ہماری سیاسی جماعتوں کو، ہمارے قائدین کو اس کلچر کو پرموٹ کرنے کی بجائے
اسے اگنور کرنا چاہیے تاکہ بتدریج ہمارے ملک میں جمہوریت جو ہے وہ جس پٹری پر سلو چل رہی ہے وہ اپنی رفتار کو تیز کرے اور عوامی مفادات کے اندر ایسے فیصلے ہوں کہ جس کے اثرات عوام تک منتقل بھی ہو اور عوام تک منتقل ہونے کے بعد عوام میں خوشحالی کا ایک دور ہو. یار کب تک ہم اپنے آپ کو اس طرح چکی میں پیستے رہیں گے؟ ہمارے لوگ جو ہے وہ ہر وقت رونا روتے رہیں گے. ہماری آدھی سے زیادہ آبادی غربت کی لکیر سے نیچے سفر کر رہی ہے. ہمیں جو ہے وہ لنگر خانے کھولنے پڑ رہے ہیں, ہمیں جو ہے وہ لوگوں کی رہائش کے لیے سائبان بنانے پڑ رہے ہیں, ہمیں جو ہے وہ احساس کمیونٹی سپورٹ پروگرام شروع کرنا پڑ رہا ہے, ہم لوگوں کو جو ہے وہ راشن بانٹتے ہوئے پھر رہے ہیں, ہم جو ہے وہ 12 ہزار روپے لوگوں کے اکاؤنٹوں میں ڈال رہے ہیں. یہ کب تک جو ہے وہ ہم اس طرح کی جو ہے وہ قسم پرسی کی اور غربت کی اور فقیرانہ زندگی جو ہے وہ گزارتے رہیں گے؟ ظاہر ہے کہ قیادت تو یہی ہے نا, جو اپوزیشن میں بیٹھی ہے یا حکومت میں بیٹھی ہے, یہی ہمارے قائدین ہیں. انہوں نے جو ہے وہ ہمارے مستقبل کی باغ ڈور کچھ لوگوں نے آج سنبھال رکھی ہے, کچھ لوگ آئندہ آنے والے ہیں جو سنبھالتے ہوئے آئیں گے. کم سے کم وہ سر جوڑ کر بیٹھے اور اس حوالے سے اپنا ایک لائعمل اور جو ہے وہ ایک طریقہ کار طے کریں کہ جناب ہم نے جو ہے وہ اس کلچر کو پروموٹ نہیں کرنا, اس کو ہم نے نگلیکٹ کرنا ہے تاکہ جو ہے وہ ہمارا ملک ترقی کی طرف گامزن ہو. بنگلہ دیش کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ کہاں بالکل نچلے درجے کی جو ہے ایک قوم جو پہلے ہمارے ساتھ تھی, ہم سے الگ ہو گیا, اب انہوں نے بنگلہ دیش بنا لیا. آج بنگلہ دیش کس رفتار سے ترقی کی منازل طے کر رہا ہے. ہم دوسرے ممالک کو دیکھ سکتے ہیں. سنگاپور اور ہانگ کانگ کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے کیچڑ میں لت پت جو ہے وہ سنگاپور ہوا کرتا تھا, اور اس کے بعد جو ہے وہ وہاں کے عوام نے اور وہاں کے قائدین نے فیصلہ کیا آج دنیا میں سنگاپور کا نام ہے. تو کم سے کم ہمارے قائدین اب عوام پہ رحم کریں اور عوام پہ رحم کرتے ہوئے کچھ ایسے فیصلے کریں کہ جس کے نتائج عوام کے سامنے آئے اور اس ملک میں بھی انشاءاللہ تعالی خوشحالی کا دور دورہ ہو. ایسا ہی ہے, خوشحالی کا دور آنا چاہیے, اور اس کے لیے صرف حکومتیں ذمہ دار نہیں ہوتی, اپوزیشن کا بھی ایک بہت بڑا کردار ہوتا ہے کہ وہ ایکشنز لے, اس طرف قدم بڑھائے جہاں اپنا ذاتی مفاد کے بجائے جو ہے ملکی مفاد, ملک کے عوام کے, وہ غریب عوام جن کا ذکر افتخار غزالی صاحب کر رہے تھے کہ جن کے لیے کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں, اور ہم اپنے آپ کو اور اپنی کرپشن کو یا اپنے چارجز کو ہم کیوں عدالتوں کو فیس نہیں کرتے؟ آپ کا عدالتوں پر اعتماد تو ہونا چاہیے, کم از کم اتنا تو ہم کر سکتے ہیں کہ عدالتیں آزاد ہیں اور وہ اپنے فیصلے کر رہی ہیں, تو کیوں نہ ہم اس کو فیس کریں اور اپنے تمام ہی معاملات کو, خاص طور پہ اگر ہمارے عدالتی معاملات ہیں ان کو عدالت پر چھوڑیں اور خود اسمبلیوں سے لیجسلیشنز کی طرف جائیں, قوانین کی طرف جائیں کہ ہمارے وہ عوام جن کی آنکھیں ہماری طرف دیکھ رہی ہیں یا ان اداروں کی طرف دیکھ رہی ہیں, ان ایوانوں کی طرف دیکھ رہی ہیں, تو ان کو وہاں سے ریلیف ملنا چاہیے. اس ٹاپک کو ہم یہیں پہ ختم کریں گے اور وقفے کے بعد حاضر ہوں گے ایک اور ٹاپک کی طرف, ایک اور عنوان کی طرف, ایک اور موضوع کی طرف, تازہ اور گرم موضوع کی طرف کہ کیا ٹی وی اینکرز یا صحافی یا تجزیہ کار اس لیول پر جا سکتے ہیں جہاں پر آج ہم پہنچ چکے ہیں؟ تو اس پہ بات ہوگی وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, اور وقفے کے بعد حاضر ہیں. اور وقفے کے بعد میں نے آپ سے وقفے پہ جانے سے پہلے کہا تھا کہ اس حصے میں, پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے کیا اتنے انٹرنیشنل, نیشنل یا کسی سوشل میڈیا چینل ہی کیوں نہ ہو, کیا اس پہ ہم کسی کی کردار کشی اور اس لیول کی کردار کشی کر سکتے ہیں کہ ان کی ذاتیات کو نشانہ بنایا جائے جس کا کوئی ایویڈنس بھی نہ ہو, بس کسی نے کچھ کہہ دیا یا کسی نے کچھ لکھ دیا, اسی کو بیس بناتے ہوئے کچھ اینکر پرسن کچھ سوالات ایسے سوالات اٹھائیں اور پھر اس پر تجزیہ کار جو ہے وہ ہنستے مسکراتے ہوئے نیشنل ٹی وی پر, انٹرنیشنل ٹی وی پر جہاں دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے ہمیں, وہاں پہ اس قسم کی مذاقہ خیز اور میں کہوں گا شاید میں سمجھتا ہوں کہ امبیرسمنٹ, شرمندگی کا باعث بننے والی باتیں کرتے رہیں. تو سوال میں لے کے آ رہا ہوں سر کہ گزشتہ دنوں ایک ٹی وی چینل پر ایک اینکر پرسن, خاتون اینکر پرسن نے, میں نام لینا چاہیے نہیں خیر, کہ انہوں نے کچھ مذاقہ خیز باتیں کی اور اس کی بیس بنائی گئی موجودہ حکومت کے وہ سرٹیفکیٹ, وہ ایوارڈ, اپریسیشن ایوارڈ جو مختلف وزراء کو دیے گئے, اس میں یقینی طور پر مراد سعید
کو ٹاپ آف دا لسٹ قرار دیا گیا کہ اس کو بیس بنا کر اگر کوئی اس لیول کی بات کرے جو پچھلے دنوں ایک ٹی وی چینل پر ہوئی اور انتہائی میں تو کہہ رہا ہوں کہ شرم محسوس ہو رہی تھی ایز این اینکر پرسن، ایز این صحافی، کہ کیا ہم اس لیول پر آ گئے ہیں کہ اس قسم کی باتوں کو ہم نیشنل انٹرنیشنل میڈیا پر گفتگو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ الطاف بھائی، اب آپ نے جس ٹاپک پر اور جس موضوع پر اس وقت بات کی ہے، تو کیونکہ ہم اور آپ دونوں بھی میڈیا سے ہی، الیکٹرانک میڈیا سے وابستہ ہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ چند ہفتوں پہلے ہی جو ہے وہ ہم نے اس حوالے سے ایک پروگرام کیا تھا، بالکل، جس میں ہم نے جو ہے وہ جو مختلف ویڈیو اسکینڈل سامنے آ رہے تھے اس حوالے سے ہم نے بات چیت کی تھی، اور ہم نے اسی چیز کو جو ہے وہ کرٹیسائز کیا تھا کہ کسی کی ذاتی زندگی اور ذاتی کردار کو جو ہے وہ اس طرح ویڈیولائز کرنا اور ان کی ویڈیوز جو ہے وہ خفیہ ویڈیو بنا کر جو ہے وہ پھر اس کو مارکیٹ میں لے کر آنا، اس کو سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہے وہ پھیلا دینا، اور پھر اس پر جو ہے وہ مختلف نوعیت کے پروگرامات کرنا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک ویژولائز کرتے ہوئے منسوب کر دینا، یا اس کا کسی شخص کو منسوب کر دینا کسی ایسے کام سے جس کے بارے میں صرف رومرز ہوتی ہیں یا لوگ مذاقاً کہہ دیا کرتے ہیں اس کو۔ میں تو یہاں تک اب مجھے کہنے دیجئے کہ اس خاتون اینکر ہی کا نام اس میں آ رہا تھا اور ہم نے اس کو نیگلیکٹ کیا تھا، ہم نے کہا تھا کہ نہیں، یہ بالکل صحافتی اقدار کے خلاف بات ہے کہ آپ کسی خاتون اینکر پر اس قسم کے الزامات کی بوچھار کر دیں صرف کپڑوں کی مماثلت کو دیکھتے ہوئے، اور آج دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ وہی خاتون جو ہے وہ اس قسم کے الزامات کو پروموٹ کر رہی ہیں۔ جی، میں یہی گزارش کر رہا ہوں نا کہ دیکھیں، ہم نے اس تمام کی تمام چیز کو جو ہے وہ اکثر جو ہے وہ ہم نے اس کے اینٹی جو ہے وہ پورا کا پورا پروگرام اپنا کیا تھا، اور ہم لوگوں کے سامنے بات لے کر آئے تھے کہ دیکھیے اس طرح کی جو ہے وہ کوئی چیز ہمیں نہ پروموٹ کرنی چاہیے۔ اگر حقیقت سے 100% بھی کسی چیز کا تعلق ہے اور وہ کسی چیز کی ذاتی زندگی سے متعلق ہے تو ہمیں اسے سامنے نہیں لانا چاہیے۔ ہم لوگوں کا جائزہ لیں گے ان کی کارکردگی کی بنیاد پر۔ ابھی ہم پروگرام کر رہے ہیں تو اس پروگرام کے اندر ہم نے حکومتی کارکردگی کا بھی جائزہ لیا، ہم نے حکومتی وزراء کی کارکردگی کا بھی جائزہ لیا، ہم نے اپوزیشن کے کردار کا بھی جائزہ لیا، ہم نے کسی کے حوالے سے ذاتی نوعیت کی بات نہیں کی ہے۔ لیکن اب اس طرح کی جو ہے وہ جس کو کہا جائے کہ یا تو لوگوں کے پاس موضوعات نہیں ہیں، یا پھر ان کی تیاری نہیں ہوتی، یا پھر ہم جو ہے وہ اپنے اندر کا جو ایک بغض ہے اس کو جو ہے وہ اپنے ایک میڈیا پرسن ہونے کی حیثیت سے جو ہے وہ سامنے لے کر آنا چاہتے ہیں، اور ہم جو ہے وہ یلو جرنلزم کی طرف جاتے ہوئے جو ہے وہ اس کو سامنے لا کر جو ہے وہ اس کو پروموٹ کرتے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ دیکھیے آج ہم کسی پر الزام لگائیں گے یا زوم آئینی قسم کی گفتگو کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ ابھی پچھلے دنوں جو ہے وہ ایک اور خاتون ہی اینکر پرسن جو رائٹر بھی ہیں، انہوں نے جو ہے وہ اپنے کالم کے اندر جو ہے وہ زوم آئینی گفتگو کی اور پیرنی اور جنات اور اس طرح کا جو ہے وہ ذکر کیا، جس پر خاصی جو ہے وہ لیدے ہوئی اور بات چیت ہوئی۔ عام آدمی جو ہے وہ بہرحال آپ شام 7 بجے سے لے کر رات 1 بجے تک اسے سیاست ہی سکھاتے ہیں پاکستان میں۔ ہمارے یہاں المیہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو جو ہے وہ کسی پروفیشنلزم کی طرف یا ان کو کسی بھی طرح کی اکنامیکلی گائیڈ لائن دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم نے تو یہ طے کر لیا ہے کہ شام 7 بجے سے لے کے رات 1 بجے تک جو ہمارا پرائم ٹائم ہے، اس پرائم ٹائم میں جو ہے ہم نے لوگوں کو صرف پالیٹکس سکھانی ہے۔ اب اس پالیٹکس سکھانے کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ایک عام آدمی بھی آپ کے تمام قسم کے زوم آئینی جملے جو ہے وہ سمجھ لیتا ہے۔ جب آپ پیرنی اور جنات کا ذکر کریں گے تو لوگ سمجھ جائیں گے۔ اسی طرح جو ہے وہ اب آپ کسی کتاب کا حوالہ دیں گے یا کسی وزیر کی جو ہے وہ ذاتی زندگی اور ذاتی حوالے سے بات چیت کریں گے، آپ اس کا نام لیں یا نہ لیں لیکن عام آدمی اس کو سمجھ جاتا ہے۔ میں اس کو یلو جرنلزم سمجھتا ہوں، اور میرا نہیں خیال کہ ہمیں جو ہے وہ الیکٹرانک میڈیا پر یا پرنٹ میڈیا پر اس طرح کی ذاتی زندگی کو جو ہے وہ سامنے لانا چاہیے۔ مراد سعید صاحب کی جو بھی کارکردگی ہے وہ غلط ہے یا صحیح ہے، بہتر ہے یا اچھی ہے، ہمیں اس کا موازنہ ان کی منسٹری میں جو ان کی کارکردگی اور ان کے نیچے جو ادارے کام کر رہے ہیں ان کے حوالے سے جو ہے وہ اسے ہمیں جانچنا چاہیے۔ سر اس کے لیے تو فیگرز اویلیبل ہوتے ہیں، اب تو انٹرنیٹ پر فیگرز اویلیبل ہیں کہ اگر پچھلے کے مقابلے میں نئی چیزیں
صحیح نہیں ہوئی اور یہ غلط بیانی ہے تو آپ اس پر پروگرام ہو سکتا ہے. بالکل آپ فیکٹس اینڈ فگر سامنے لے کر آ سکتے ہیں. جہاں مواصلات کا پوری جو ہے منسٹری ان کے پاس موجود ہے, NHA جو ہے وہ ان کے انڈر میں کام کر رہی ہے, پاکستان پوسٹ اس کے انڈر میں کام کر رہا ہے. آپ لے کر آئیں پاکستان پوسٹ کی کارکردگی کا آپ انالیسس کریں TCS سے, یا جو دیگر اس طرح کے ہمارے یہاں کوریئر سروسز جو ہے وہ کام کر رہی ہیں ان سے آپ انالیسس کریں. آپ جو ہے وہ NHA نے جو سڑکیں بنائی ہیں, جو بھی کام کیا ہے, اس کا آپ انالیسس پچھلی حکومتوں کی جو کارکردگی اس حوالے سے رہی ہے اس سے انالیسس کریں. ذاتی زندگی کو آپ جو ہے وہ موضوع بنا کر اور اس کے اوپر جو ہے وہ آپ زو معنی جملے بھی کسیں, اور اس کے بعد آپ جو ہے وہ مسکراہٹیں بھی جو ہے نا وہ عوام کے اندر بکھیریں, تو یہ بالکل غیر مناسب ہے. اور ہم جو ہے وہ اپنے چینل کے توسط سے بھی اور اپنے آج کے اس پروگرام کے توسط سے بھی مکمل طور پر اس طرح کی یلو جرنلزم کو جو ہے وہ کرٹیسائز کرتے ہیں, اور عوام کے سامنے یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ پروگرام, گو کہ اس پروگرام کا نام ٹاپ اسٹوری ہے, اور ہم ٹاپ اسٹوریز پر ہی جو ہے وہ ساری کی ساری چیزیں کرتے ہیں اور اپنا پروگرام کرتے ہیں. لیکن ہماری ٹاپ اسٹوری کسی کی ذاتی زندگی کی ٹاپ اسٹوری نہیں ہوتی. ہماری ٹاپ اسٹوری اداروں کی اور حکومتی اور اپوزیشن کی کارکردگی پر ہوتی ہے. پیمرا ریگولیٹری باڈی ہے, مطلب یہاں سے میں اور آپ جو کہتے ہیں وہ سنا جاتا ہے, اور وہاں پہ اگر اس میں کوئی ایسا ابہام نظر آئے گا, کوئی ایسا الزام نظر آئے گا, کوئی ایسی بات بلو دی بیلٹ کوئی بات نظر آئے گی تو اس پہ ایکشن لیا جا سکتا ہے اس پرٹیکولر اینکر کے خلاف. ایسے سارے قوانین بنے ہوئے ہیں. کہاں سو رہا ہوتا ہے ایسے موقع پہ پیمرا؟ کیا پیمرا کے بھی بازو کٹے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ جہاں وہ بھی سیاسی مصلیتوں کا شکار ہوتا ہے کہ اگر یہاں کرنا ہے یا اس ادارے کے خلاف یا اس میڈیا ہاؤس کے خلاف کچھ کرنا ہے تو انہیں کئی باتیں سوچنی پڑتی ہیں, یا اس اینکر کے خلاف کچھ کرنا ہے تو یہاں بھی بہت ساری قدغنیں ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ پیمرا بھی اب ایک فعال ریگولیٹری باڈی کے طور پہ سامنے نہیں آ رہا؟ دیکھیے پیمرا کا کردار بہرحال ایک کوشچن مارک تو ہے. جو یہ کل پروگرام ہوا ہے اور اس حوالے سے جو بھی صورتحال سامنے آئی ہے اس پہ پیمرا نے نوٹس تو لیا ہے, اور انہوں نے جو ہے وہ چینل کو بھی اور متعلقہ جو پروگرام ہے اس کے پروڈیوسر اور اینکر پرسن کو نوٹس جاری کیا ہے. لیکن اب تک اس سے پہلے جو بھی صورتحال ہوئی ہے اس کے نتائج کیا نکلے ہیں؟ آیا کیا آپ نے کسی پر تاحیات قسم کی پابندی لگائی ہے؟ گفتن نشستن برخاستن, یہ ہمیشہ ہم کہتے ہیں. بالکل یہی پاکستان کے قوانین اور کسی بات کا نوٹس لینا, کہا یہ جاتا ہے کسی بات کا نوٹس لینا یا اس پر کوئی کمیٹی بنا دینا, یہ ہے کہ اس کو سرد خانے میں ڈالنا. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے کہ کمیٹی کھیلے جائیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ چند ہفتے چند ماہ گزر جائیں گے. جب چند ہفتے چند ماہ گزر جائیں گے تو اس کے بعد اس پر جو ہے وہ مٹی ڈل جائے گی اور کوئی ایک نیا موضوع جو ہے وہ لوگوں کے ذہن میں آ جائے گا. لوگ اس چیز کو بھول کے اس نئے موضوع کی جانب جو ہے وہ اپنے رخ کو موڑ لیں گے, اور پھر ہم جو ہے وہ اس حوالے سے مزید ایک کمیٹی بنا دیں گے, اور پھر وہ کمیٹی جو ہے وہ کمیٹی کھیلنا. آخری ایک لائن میں سر, کیا آپ اس پورے سینیریو کو, اس پورے سین کو کنڈم کرنا چاہیں گے؟ ایک بار پھر میں چاہوں گا بزور زبان کلمات کے. جی بالکل, میں نے تو ابھی جو ہے وہ اس حوالے سے اپنی گزارش کی ہے الطاف بھائی کہ ہم جو ہے وہ کسی بھی طرح اور کسی بھی نوعیت کی یلو جرنلزم کے کسی بھی جو ہے وہ میڈیا ہاؤس کی طرف سے ہو, پرنٹ میڈیا کی طرف سے ہو یا سوشل میڈیا پر ہو, ہم کسی بھی طرح کی اس طرح کی جرنلزم کے نہ قائل ہیں اور نہ ہم اس کو پروموٹ کرنا چاہیں گے, بلکہ ہم اپنے اس پروگرام کے توسط سے اور میں ذاتی طور پر جو ہے وہ اس کو مکمل طور پر کنڈیم کروں گا. میں بلکہ یہ بھی چاہوں گا کہ اس حوالے سے جو بھی پروگرام ہے جس چینل پر وہ نشر ہوا ہے اس چینل کے مالکان, پروڈیوسر پروگرام کے اور پروگرام کی اینکر پرسن کو باقاعدہ میڈیا پر آ کر اس حوالے سے معافی مانگنی چاہیے اور آئندہ کے لیے اس حوالے سے احتیاط کرنے کا اعلان کرنا چاہیے. بہت خوب. اور ناظرین, اس میں ایک کردار شاید عوامی سطح پر میرا اور آپ کا بھی ہوگا ایز این سوشل میڈیا یوزر. اگر اس قسم کی کوئی بہت ساری چیزیں, حتی کہ عزت کی چیزیں, کسی کو ڈیمورلائز کرنے کی چیزیں, کسی پر بے جا الزامات کی چیزیں ہمارے پاس آئیں اور ہم اس کو بنا دیکھے تفریحاً انٹرٹینمنٹ کے طور پہ اس کو آگے بڑھاتے جائیں, یہی چیزیں ان لوگوں کو بڑھاوا دیتی ہیں. تو پلیز آپ کا اور ہمارا بھی اس موقع پر ایک بڑا فرض ہوگا کہ ہم ایسی چیزوں کو ڈسکریج کریں, ایسی سوچ کو ڈسکریج کریں اور ایسے الفاظ کو ڈسکریج کریں کہ وہ معاشرے کے لیے پریشانی, شرمساری کا باعث نہ بنے. پروگرام کیسا لگا ہمیں آگاہ کیجیے گا, اور اگلے پروگرام میں نئی اسٹوری کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ نے کے بعد.